السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، سینٹ میں جو 26ویں آئینی ترامیم تھیں وہ جمع کروا دی گئی ہیں، اور یہ باقاعدہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے پیش کی اور ان کو پھر ووٹنگ کے لیے منظور بھی کر لیا گیا۔ اور اب تک کی جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں، تقریباً 13 جو امینڈمنٹس ہیں وہ سیل تھرو، جس کو میں کہوں گا کہ ہو چکی ہوئی ہیں۔ 65 کا جو گولڈن نمبر ہے وہ حکومت کے پاس ہے، اور بغیر پی ٹی آئی کے ابھی تک صرف ایک جو ہے کہ 4 ووٹس ہیں جو کہ اس کے اگینسٹ گئے ہیں۔ 65 کا نمبر جو ہے وہ متواتر کے ساتھ حکومت کے پاس چلتا آ رہا ہے سینٹ میں، اور شکوار جو ہے باقاعدہ اس کی منظوری لی جا رہی ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب چیئر کر رہے ہیں، اور ابھی تک 13 آئینی ترامیم جو ہیں وہ منظور ہو چکی ہوئی ہیں، اور یہ میرے خیال میں اور کچھ دیر میں یہ جو ہیں تقریباً ساری منظور ہو جائیں گی سینٹ سے، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ اب جائیں گی قومی اسمبلی میں، اور وہاں سے بھی اب دیکھنا ہے کہ نمبر وہاں پہ کیا بنتا ہے، کیونکہ وہاں ابھی تک جو ہمارے پاس نمبر ہے کہ حکومتی اتحاد کے پاس یہاں سب ملا کے تقریباً 215 ووٹ ہیں۔ 224 چاہیے 2/3 میجورٹی کے لیے نیشنل اسمبلی میں، اور سینٹ میں 64 درکار تھے، اور 65 اس وقت کمفرٹیبلی چل رہے ہیں۔ 27 ٹوٹل آئینی ترامیم ہیں، پہلے 26 تھیں، اب 27 ہو گئی ہیں، اور یہ 26ویں آئینی ترمیم کہا جا رہا ہے، 26th امینڈمنٹ ان دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ انہی تمام معاملات پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں راؤ خالد صاحب، سینئر جرنلسٹ، ہمارے ایڈیٹر ہیں 92 اور بلوچستان ٹائمز کے نیوز پیپر کے، اور سینئر تجزیہ کار ہیں۔ بہت بہت شکریہ راؤ صاحب آپ کے وقت کا۔ فیصل چوئی صاحب ماہر قانون ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن رضا پاشا صاحب، سینئر لائر، لیگل ایکسپرٹ ہیں۔ بہت بہت شکریہ حسن رضا پاشا صاحب آپ کے وقت کا بھی۔ پاشا صاحب، آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا 26ویں آئینی ترمیم، یعنی کہ 26th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، جس میں 27 جو ہیں ٹوٹل امینڈمنٹس آ رہی ہیں، اور اس کو پہلے شک تھا کہ شاید کوئی پرابلم ہو، لیکن ابھی تک ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ ایک امینڈمنٹ جو کہ 3 آرٹیکل 38 کی ترمیم میں تھی، وہ JUIF کی طرف سے دی گئی تھی، جو ابھی تک ہم نے سنا ربا کے حوالے سے، اور جو منظور کر لی گئی، اور اس کے بھی کوئی یونینیمسلی اس کو تو جو تقریباً 5 بتایا جا رہا ہے کہ پروپوزڈ امینڈمنٹس ہیں ان میں JUIF کی طرف سے، اور وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاملات ایسن طریقے کے ساتھ چلتے رہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ معاملات سارے ایسن طریقے سے چلتے رہیں گے، لیکن جو اس وقت پچھلے 2-3 ماہ سے مسلسل ایک ہائپ کریٹ ہوئی تھی، اور امینڈمنٹ کے حوالے سے جو پہلا مسودہ آیا حکومت کا، وہ اس پہ اتنی ریزنٹمنٹ ہوئی، اور بعد میں پھر معاملات پولیٹیکل پارٹیز مثلا خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان، انہوں نے ٹیک اپ کیا اور آن بورڈ لیا گیا جب ان کو، تو انہوں نے کچھ آبجیکشنز کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بار کونسلز اور بار ایسوسی ایشن کی طرف بھی حکومت نے رجوع کیا، اور وہاں بھی اپنا مسودہ دیا اور ان سے بھی ان پٹ لی۔ پھر مولانا کے توسط سے پی ٹی آئی نے بھی اس میں شمولیت اختیار کی اور اپنے اعتراضات رکھے، اور مولانا اور پی ٹی آئی نے مل کے ایک کیا۔ پھر پیپلز پارٹی کا اس میں جو کردار ہے، جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا خاص طور پہ، ان کے رول کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے دن رات ایک کر کے اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کا تک ان کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ بہرحال وقت کا پہلا مسودہ تھا، اس میں واقعی کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ کسی طور پہ بھی کسی بھی ڈیموکریٹ کے لیے یہ
اس کو سوٹ نہیں کرتی تھی کہ وہ ان ترامیم کے حق میں ووٹ دے، اور مولانا کا سٹینڈ لینے کی وجہ سے وہ تو انڈو ہو گئی اور وہ چلی گئی. لیکن باقی تین حسن چار رضا ایسی پاشا تھیں. صاحب، اب آپ مجھے بتائیں، ابھی بھی کانسٹیٹیوشنل جو بینچ ود ان سپریم کورٹ ہے اس کی تشکیل پر بھی ابھی تک سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. حالانکہ پہلے تو سب سے بڑا کرٹیسزم تو یہ تھا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ علیحدہ سے نہیں بننی چاہیے. اب ود ان سپریم کورٹ جو بینچ بن رہا ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ، اس کے اوپر بھی اعتراضات ہیں کہ اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ججز کی جو اس کے اندر ہوگی اس کے اوپر اعتراضات آ رہے ہیں. دیکھیں ضمیر صاحب، بات صرف اتنی ہے کہ ایک بہت بڑا ایک ایشو بنتا جا رہا تھا کہ علیحدہ کورٹ بنے گی، اس کا چیف جسٹس علیحدہ ہوگا، اور بہت سارے اختیارات کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو منتقل ہو گئے تھے. اور سوچنے کی بات اس وقت یہ تھی کہ کیا جب دو چیف جسٹس ہو گئے تو اختیارات کے حوالے سے ان کی کھینچا تانی ہوگی، اور آپس میں ان کا جب اس طرح کا کوئی مسئلہ بنے گا تو اوپر کون سا ایسا ادارہ یا کون سی شخصیت ہے جو ان کے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرے گی. تو یہ اختیارات کی تقسیم کے ممکنہ جو خطرات اور خدشات تھے ان سے اوائڈ کرنے کے لیے بینچ کی تجویز زیادہ بہتر تھی اور اسی کو آپٹ کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں بینچ کی تشکیل سے بینچ کی تشکیل بہتر ہے ایک سیپریٹ کورٹ بنانے سے، اور اگر یہ بینچ بن گیا ہے تو اب اس میں ججز کو رکھنا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے، اور وہی کمیشن ہے جس نے باقی جو ججز رکھتے ہیں. ہاں، اس کی اب حیت تبدیل ہو گئی ہے. اسی میں 4 جو پارلیمانی لوگ ہیں جن میں 2 اپوزیشن کے ہوں گے، دو ٹریجری بینچز کے ہوں گے، وہ اس جوڈیشل کمیشن کا حصہ بنیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ یہ ایفیکٹو رول ہوگا. چلیں، بالکل صحیح. میں آپ کی طرف واپس بھی آتا ہوں. فیصل چودھری صاحب، آج اعظم نذیر طاہر صاحب نے اپنی اوپننگ سپیچ جو سینٹ میں کی اس میں انہوں نے کہا کہ جو سب سے زیادہ خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے آنریبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے کہ جی ان کو فیور کرنے کے لیے، یا تو انہوں نے کہا کہ میری پچھلے 6 مہینے میں تقریباً 3 یا 4 جو بھی انہوں نے بتایا 3 ملاقاتیں ہوئیں جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ بھائی مجھے نہ ایکسٹینشن چاہیے نہ مجھے کچھ اور، آپ نے ٹینیور فکس کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے وہ کریں. اور اس کے بعد اب فیصل چوئی صاحب آپ مجھے بتائیں کہ جسٹس آنریبل جسٹس منصور علی شاہ وڈ بی دا نیکسٹ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان. پاکستان بار کونسل ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے، یہ عام وکلا ہے، ان کی امنگوں کی ترجمانی نہیں کی انہوں نے. اور اس وقت جو ہماری الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ گورنمنٹ کا ڈیماگاگ بن کے جو ہے وہ زیادہ ان کے کردار رہے ہیں. وکیلوں کی سیفٹی، وکیلوں کے اغوا کے اوپر اور وکیلوں کے گمشدگی، جبری گمشدگیوں کے اوپر بار کونسل اور بار ایسوسیشنوں کی جو خاموشی ہے وہ خاصی معنی ہے. اور اس میں جو ہے عام وکلا، میرے جیسے وکلا کو تو بہت اعتراض ہے کہ جب ووٹیں لینی ہوتی ہیں پھر تو سارے وکیل بڑے معتبر ہو جاتے ہیں، محترم ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ایک وکیل جو ہے وہ اس کی جبری گمشدگی ہو جائے تو کوئی شخص جو ہے اس میں بولنے کو تیار نہیں ہے. پتہ نہیں کون سی ایسے انٹرسٹ ہیں جن کی وجہ سے یہ چپ اختیار کی جاتی ہے. تو انتظار پہ جو تھا کہ میں اسپیسیفک بات کر رہا ہوں کہ آج اس کو 14واں دن ہے اور اس کے ویئر اباؤٹس نہیں پتا، بار کونسل نے اس پہ خاموش بیٹھی. فواد چوئی صاحب، سوری فیصل چوئی صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں. میرا سوال یہ تھا کہ آنریبل جسٹس منصور علی شاہ مطلب اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں آپ کو نظر آتی کہ وہ اب آئندہ؟ دیکھیے منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے، منصور علی شاہ صاحب ہوں یا باقی ججز ہوں، جب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل لایا گیا تھا پارلیمنٹ کی طرف سے اس وقت میرے سمیت بہت سارے لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا تھا کہ اگر آپ نے یہ بینچ بنانے میں اپنی داڑھی پارلیمنٹ کو دینی ہے تو اس وقت دے دیں. اسی وقت یہ لوگ نہیں مان رہے تھے. اسلام آباد بار ایسوسیشن کی بھی جس میں پٹیشن تھی اس وقت یہی کہا گیا تھا کہ آپ آرٹیکل 191 کے تحت فل کورٹ بنا کے آپ یہی کام کر دیے. جو پریکٹس اینڈ پروسیجر میں کا جو مطمع نظر تھا اس پہ کسی کو اعتراض نہیں تھا. راؤ خالد صاحب، سینٹ وچ جو پنجابی کہتے ہیں نا 2/3 تے اے پئی ہے، اور واڈا صاحب نے کہا کہ بغیر ڈگی کھولے جو ہے ہم یہ نمبر آپ کو دکھا دیا ہے.
قومی اسمبلی میں کیا ہونے جائے گا؟ کیونکہ ابھی تک تو اطلاعات آ رہی ہیں کہ 17 جو ہیں، یہ ٹوٹل 27 ہیں، 17 منظور ہو چکی ہوئی ہیں. بالکل. اب تو ظاہر ہے ایک دفعہ 18 اور 19 بھی متفقہ طور پر پہلی پہ جب ہو گیا ووٹ تو اس پہ 26ویں پہ بھی ہو جائے گا، 27ویں پہ بھی ہو جائے گا. ظاہر ہے وہ بیچ میں بھاگ تو نہیں جائیں گے اٹھ کے. اگر کرتے تو پہلی پہ اعتراض کرتے تھے تو آبویسلی سینٹ سے تو یعنی اٹس آبویس رائٹنگ آن دا وال کہ یہ اب ہو جانی ہے. اب اسمبلی میں میرا نہیں خیال کوئی بہت زیادہ دقت ادھر بھی ہوگی، کیونکہ انتظامات جس طرح سے کیے گئے ہیں. سنا یہ ہے کہ 65 تو یہ ہیں، اس کے علاوہ کشن بھی رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی ادھر ادھر ہو تو پورا کرنے کے لیے 2-4 بیک اپ پہ رکھے ہوئے ہیں لوگ. نہیں سینٹ میں جی سینٹ چلیں یہ تو اب ہو گیا نا، اب تو سیل تھرو کر گیا. لیکن یہاں پہ اگر انہوں نے کشن رکھا ہے تو اسمبلی میں کیوں نہیں رکھا ہوگا؟ اسمبلی میں بھی پورا اہتمام کیا گیا ہوگا. لیکن بہت انٹرسٹنگ اوور آل جو سچویشن ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جو ایک آرگومنٹ بلڈ کیا گیا ساری امینڈمنٹس کے گرد، وہ یہ تھا کہ پی ایمز کو اٹھا کے گھر بھیج دیتی ہیں عدالتیں، اور جناب عوامی منتخب نمائندوں کی حیثیت اور کوئی ان کی ہے ہی نہیں بالکل. کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے اوپر عدالتوں کا سارا ٹائم لگ جاتا ہے، بیک اپ ہو جاتا ہے. شیری رحمان صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ ڈونٹ یو سی کہ آج کا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ ڈسٹارٹیڈ ہے. تو پھر پارلیمنٹری سسٹم کے بارے میں بھی تھوڑا سا گریبان میں جھانک لیں وہ کتنا. تو مسئلہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا زمین 21 پرائم منسٹر ہمارے ہوئے ہیں، 2 یا 3 تھے جن کو عدالتوں نے نکالا ہے، باقی کسی کو عدالت نے نہیں نکالا. صحیح ہے. تو 19 پرائم منسٹر جس طرح سے گئے ہیں، جو طریقہ کار ہے، تو اس پہ بھی کچھ غور کرے نا. 3 پرائم منسٹرز کو تو ختم کر دیا نا، 58(2)B کے تحت بھیجتے رہے تھے، وہ ختم ہو گئی. میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا. 12 اکتوبر آئین میں میں نے امینڈمنٹ تو نہیں کی تھی نا، پارلیمنٹیرینز نے کی تھی. انہوں نے خود ہی بنایا قانون، خود ختم کر دیا. 63 بنایا، پھر آپ ختم کرنے کے چکر میں تو خود ہی کرتے ہیں نا سارا، اہتمام کر کے دیتے ہیں باقاعدہ طور پہ. لیکن بات یہ ہے کہ 3 پرائم منسٹر جنہوں نے نکالے، ایک کو پھانسی بھی لگا دیا، ایک کو ملک بدر کر دیا، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں کبھی سوچا امینڈمنٹس کوئی تھوڑی سی بہتری لائی جائے، کوئی صورتحال کو بہتر کیا جائے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ امینڈمنٹ اٹ سیلف یہ موت دکھا کے نا بخار پہ راضی کیا گیا. ہونا یہی تھا. میں پہلے دن سے کنونس تھا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی امینڈمنٹ سے جی ایگزیکٹلی، وہ میں جو پہلے دن سے کنونس تھا، اور میں نے کئی پروگراموں میں یہ بات کی ہے کہ انہوں نے آخر پہ آرگومنٹ یہ دینا ہے ہم نے آئینی ترمیم، آئینی عدالت نہیں بننے دی، ہم نے ملٹری کورٹس نہیں بننے دی، ہم نے آرٹیکل 8 میں ترمیم نہیں ہونے دی. تو اس طرح کر کے کہتے ہیں یہ دیکھیں جی پھر یہ تو کر لے. اب یہ اس میں یہ سیریس پرابلم ہے، بڑی سیریس پرابلم ہے. یہ حسن رضا پاشا صاحب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس کو. جو 191A ہے نا، جس کے تحت کانسٹیٹیوشنل بینچز بننے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ ایک تو جوڈیشل کمیشن بنائے گا، اس میں انہوں نے خود مانا کہ اکثریت اب حکومت کی ہو گئی ہے، تو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا کانسٹیٹیوشنل بینچز کا. اور اس میں آگے کیا کیا انہوں نے، جتنے فیصلے پینڈنگ پڑے ہیں اپیلیں، نظر ثانی پڑی ہے جن کی، جس میں ریزرو سیٹس والا فیصلہ ہے، وہ ان بینچز کے پاس چلا جائے گا. کانسٹیٹیوشنل بینچ جی وہ آٹومیٹیکلی ٹرانسفر ہو جائیں گے. یہ 191A کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، بالکل یہی. تو اب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ امینڈمنٹس جو ہیں یہ ڈیسیژن اسپیسیفک اور پرسن اسپیسیفک ہیں، ٹھیک ہے. سرٹن ڈیسیژن آپ نے ختم کرنے ہیں، ان کو انڈو کرانا ہے، اور سرٹن لوگوں کو چیف جسٹس بننے سے روکنا ہے. تو اس قسم کی ترامیم جو ہے یہ آپ کی بیسک کانسٹیٹیوشن کی جو اسکیم ہے پوری کو ہٹ کر رہی ہیں. تو یہ میرا نہیں خیال سسٹین کرے گی کوئی بھی چیف جسٹس بنے. تو کیا آپ 27ویں امینڈمنٹ آئے گی؟ نہیں، سپریم کورٹ 28ویں امینڈمنٹ آئے گی. آئین کا ٹچ سٹون جو ہے نا اس پہ یہ نہیں ٹھہرے گی. پرٹیکولرلی یہ جو 191A اور 175A ہے یہ اس پہ نہیں ٹھہرے گی، کیونکہ یہ سیدھی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو ہٹ کر رہی ہے. سارا کچھ حکومت کے ہاتھ میں چلا گیا. ججز کی اپائنٹمنٹ ہو جائے گی نا بس، اس کے بعد تو وہ خود وہ تو پھر کیسز تو خود نہیں کریں گے نا. کانسٹیٹیوشنل بینچ تو انہوں نے بنانے ہیں. کنہوں نے؟ جوڈیشل کمیشن نے. جوڈیشل کمیشن بنائے گا نا، اور اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا کیس ادھر جائے گا کانسٹیٹیوشن والے بینچ میں. نہیں وہ تو جب جو بھی آئینی آئین سے ریلیٹڈ کیس ہوگا وہ جائے گا ہی جائے گا. جو بھی نہیں اس کو کچھ انٹر ایلیا ہوں گے. 191A میں لکھا ہوا ہے کہ جس میں کہیں بھی شائبہ بھی ہوگا کہ کانسٹیٹیوشنل میٹر آ گیا یا اس میں کوئی انٹرپریٹیشن کا مسئلہ آ گیا یا کچھ قسم کی چیز آ گئی ہے تو وہ ادھر ہی جائے گا، اور وہ گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، وہ عدلیہ نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا. تو چیف جسٹس صاحب کا کیا پریکٹس اینڈ پروسیجر کہاں جائے گا پھر؟ حسن رضا پاشا صاحب، یہ جو راؤ خالد صاحب نے سوالات اٹھائے ہیں اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا، کیونکہ راؤ صاحب کا خیال ہے کہ 175A اور یہ جو 191A ہے
یہ شاید آنے والے دنوں میں اسٹرائک ڈاؤن ہو جائیں گی, مطلب اگین دے وڈ بی ریورسڈ اور سمتھنگ. دیکھیں ضمیر حیدر صاحب, میں آپ کے اس سوال سے پہلے ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز کی منتخب قیادت پہ وہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں جو ایک آمر کے سپوکس مین رہے ہیں. آج ان کو ڈیموکریسی یاد آ گئی ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھنے والے وکیل صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جناب بار کونسل اور بار ایسوسیشن جو ہیں وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہی. خود آج تک تحصیل بار کے صدر تک نہیں بنے, اور وہ منتخب قیادت جو کہ پورے پاکستان کی منتخب قیادت ہے اس پہ بات کر رہے ہیں. مجھے بڑا میں فیصل چوہی صاحب آتا ہوں آپ کی طرف بھی, بڑا افسوس ہوا ہے ان کی فیصل بات چوہی صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف. سوال آپ کا میں آتا ہوں فیصل چوہی صاحب, آپ کو موقع ملے گا رسپونڈ کرنے کا. سر آپ کو باقاعدہ موقع ملے گا. منتخب قیادت پہ جو ہے وہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا. کتنی پارٹیز میں آپ رہے ہیں, کبھی مسلم لیگ کاف, کبھی پیپلز پارٹی, چلیں وہ دیکھیں سر, وہ چھوڑیں نا سر. کبھی جو آپ ذرا یہ سر آئینی, آپ رہے ہیں سر آئینی یہ بڑے امپورٹنٹ معاملات ہیں سر. آئینی جو میرا سوال ہے اس پہ سر تھوڑا سا, اس وقت ڈیموکریسی یاد نہیں تھی جب پرویز مشرف کے سپوکس مین بنے ہوئے تھے؟ سر جی مجھے بہت افسوس ہوا چودھری صاحب کی بات کا, انتہائی افسوس. سر یہ معاملات پھر آپ لوگ بار میں سیٹل کر لیجئے گا. ابھی حسن رضا پاشا صاحب معذرت سے سر میرے سوال کا جواب دے دیں سر. میں بالکل, آپ اس وقت ان کو روک دیتے تو یہ میں نہ کہتا, مجھے جو کہنا پڑا مجبوراً کہنا پڑا. میں آپ کو بھی نہیں روک رہا سر, آپ نے بھی بات مکمل کر لی. میں نے کہا کہ اب ذرا سوال کی طرف آ جائیں. جی گزارش یہ ہے کہ میں سوال کی طرف آ رہا ہوں. سوال دیکھیں, بہت کچھ چینج ہوا ہے. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حکومت نے اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ لائی ہیں, اور کوئی بھی حکومت جب بھی برسر اقتدار ہوتی ہے اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے قانون سازی بھی کرتی ہے, بشرطے کہ ان کا نمبر گیم پورا ہو. اب دیکھیں کہ اس سے پچھلے ٹینیور میں دیکھ لیں, پی ٹی آئی کی حکومت تھی, انہوں نے اپنی قانون سازی کی, اپنی من مرضی کی, کوئی نہیں روک سکتا تھا. پارلیمان کا یہ حق ہے, پارلیمان کی ڈومین ہے. اب آ جاتے ہیں جو موجودہ قانون سازی ہوئی ہے یا یہ بھی پارلیمان کا ایک ڈومین ہے. اب دیکھیں کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید سینٹ آف پاکستان میں ان کی 64 نمبر نہ پورے ہوں, 65 نکل آئے. اب قومی اسمبلی میں بھی یہ صورتحال ہونی ہے. اگر کوئی آنے والی جو پارلیمان ہے اس میں کسی بھی پارٹی کی 2/3 میجارٹی وہ لے کے آتے ہیں تو اس کو انڈو کر سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اگر چیلنج ہوگا تو آرٹیکل 239 بھی موجود ہے جس میں یہ قدغن لگا دی گئی ہے کہ کوئی کورٹ سٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکتی کسی بھی آئینی امینڈمنٹ کو جو کہ پارلیمان نے کی ہوئی ہو. لیکن اس کو بھی ایڈریس کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے, جو پچھلا فیصلہ انہوں نے کیا تھا, یہ اس کا ملٹری کورٹس کا سن سیٹ کلاز آئی تھی, تو میننگ دیر بائی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آرٹیکل 239 کے ہونے کے باوجود وہ سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب پارلیمان میں اگر کوئی پارٹی کسی کی اکثریت اور ہو جاتی ہے تو وہ اس کو اختیار ہے, وہ انڈو کر سکتی ہے. پارلیمان تو دور کی بات ہے سر. اگر سر ان امینڈمنٹس کے خلاف کوئی اپیل چلی جاتی ہے, لیٹس سپوز فیصل چوہی صاحب اپیل میں چلے جاتے ہیں, اس صورتحال میں کیا بنتا ہے؟ ڈو یو تھنک دس وڈ سسٹین اور دیر وڈ بی اسٹرائک ڈاؤن؟ دیکھیے بالکل, میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ اپیل میں چلے جاتے ہیں تو یہ اب ہیئرنگ کہاں ہوگی؟ اگر نیکسٹ ویک میں ہی ایک آئینی بینچ بن جاتا ہے تو جس طرح آپ فرما رہے تھے اور راؤ صاحب بھی فرما رہے تھے, تو مطلب وہ آئینی بینچ یقینی طور پہ اسی بینچ میں چلا جائے گا. جو بنے گا اگر اسی کے سامنے اپیل لگے گی تو پھر تو آپ کا خیال ہے کہ یہ سسٹین کریں گی. چلیں بالکل صحیح, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے تو مجھے یہ بتائیں اور کہاں جائے گا یہ؟ بالکل صحیح, آپ صحیح فرما رہے ہیں سر. موجودہ ترمیم کے بعد جانا ادھر ہی ہے. بالکل صحیح. میں سر مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد میں حاضر ہوں گا تو اس پر مزید بھی بات کریں گے کہ کیا واقعی یہ وسیع تر مفاد جس میں کہا جا رہا ہے کہ عام آدمی کا جو کیس ہے اس کے لیے اب سپریم کورٹ وقت نکال سکے گی, کیونکہ اب ایک بینچ علیحدہ ہوگا جس میں بہت وقت ضائع ہوتا تھا. اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد.
جی ویلکم بیک ناظرین. گفتگو جاری ہے آئینی ترامیم, 26ویں آئینی ترمیم جس میں 27 اس وقت ترامیم ہیں. راؤ خالد صاحب, پی ٹی آئی کا فیصلہ درست ہے کہ جی چلیں بالکل ہی بائیک آؤٹ کر جانا؟ ابھی جو سینٹ میں ہم نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ جی ہم تو نہیں. حالانکہ انہوں نے کہا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ان کو دعوت دی کہ بہتر ہے کہ اب میں نے اگر اس میں سے دانت نکال دیے ہیں ناک کے منہ سے تو آ جاؤ. لیکن بات یہ کہ ایک اور بھی بڑا انٹرسٹنگ اسپیکٹ ہے اس کے اوپر. جو چیزیں پہلے دکھائی جا رہی تھی, بتائی جا رہی تھی, اس میں ایک تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ شاید سیاستدان تو یہ چیز نہیں کرنا چاہتے, تو کسی اور وجہ سے ان کو کرنی پڑ رہی ہے. اب یہ جو ساری چیز آئی ہے اس میں صاف نظر آ رہا ہے یہ سیاستدان ہی کرنا چاہ رہے تھے اور اپنے پرپز کے لیے کرنا چاہ رہے تھے. ریزرو سیٹ کا مسئلہ ہو, مرضی کے فیصلے لینے ہوں, اپنا سسٹم 4-5 سال تک ڈریگ کرنا ہو اس کو, تو اس کے لیے بنیادی طور پہ یہ سارا کچھ کیا گیا. پی ٹی آئی کی جہاں تک بات ہے ضمیر, میرے بڑی ڈفرینٹ آبزرویشن ہے اس کے اوپر. پی ٹی آئی میرا خیال ہے ووٹ چاہے دیا نہیں دیا وہ اسی پیج پہ تھے. انہوں نے, کیونکہ علی ظفر نے جو میں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں چیزیں بڑی سیریس قسم کی چیزیں ہیں جو 191A کے تحت جو بننے ہیں نا بینچ, اور وہ ریزرو سیٹس نکل جائیں گی, ریزرو سیٹ تو چلی جائیں گی, تو ان کو کیا اس کے پلے پڑے گا, ان کے یہ فارغ ہو جائیں گے ویسے ہی. بالکل ڈولا ہی ڈال سکتے ہیں نا, بیٹھ کے شور کرتے رہے, پہلے بھی کر رہے ہیں, تو کیا فرق پڑے گا اس سے. انہوں نے اس پہ بات ہی نہیں کی. وہ تو اتفاق رائے کہہ رہے ہیں کہ ہم کس بنیاد پہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا, کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, ہمارے بندے اغوا ہو گئے, ہمارے یہ ہو گئے. آئینی ترامیم پہ انہوں نے کوئی اختلاف نہیں شو کیا کہ اس میں یہ چیز غلط ہے, یہ چیز غلط ہے. حالانکہ اس میں نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا میرے حساب سے جو پی ٹی آئی کو پوائنٹ آؤٹ کرنی چاہیے تھی, اور مجھے لگتا ہے کہ میں اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ پی ٹی آئی پسند کرتی ہے, لیکن وہ جو اس میں تو جو کمیٹی بنے گی پارلیمانی کمیٹی, اس میں ایکول ریپریزنٹیشن ہوگی تمام پارلیمانی پارٹیز کا اکارڈنگ ٹو دیئر نمبر آف ریپریزنٹیشن. دو چیزیں ہیں, ایک پارلیمانی کمیٹی ہے اور ایک جوڈیشل کمیشن ہے. 3 سینئر موسٹ میں سے ایک چیف جسٹس کا کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو 8 MNA 4 سینیٹرز, بالکل دیٹس فیئر انف. چلو ٹھیک ہے, اگر نیشنل اسمبلی نہیں تو 12 کے 12 سینیٹرز ہوں گے. وہ ہاں آبویسلی وہ جب نہیں ہوں گے. دوسرا جوڈیشل کمیشن جس نے ججوں کی اپائنٹمنٹ کرنی ہے, ججوں کی کارکردگی کا جائزہ لینا ہے, جنہوں نے آئینی بینچ بنانے ہیں. صحیح ہے. اس میں انہوں نے اس کی جو حیت چینج کیا, اسد رضا صاحب نے خود مینشن کیا, حیت چینج کر دی ہے. اس میں 5 جج ہیں, باقی دوسرے ہیں سارے. ٹھیک ہے, اٹارنی جنرل ہے, لا منسٹر, اسلام آباد بار کونسل کا شاید نمائندہ, اسلام آباد بار کونسل کا جس کا 15 سال کا ایکسپیرینس ہوگا, ایک منسٹر اور لے آئے ہیں. ٹھیک ہے, میں آ رہا ہوں سر آپ کی طرف آ رہا ہوں. اس میں سے شاید وہ پارلیمنٹیرینز آ گئے, اس میں لا منسٹر ہے, اٹارنی جنرل ہے, پاکستان بار کونسل کا نمائندہ ہے. 9-5 کی تقریباً یا 10-5 کی کو ہو جاتی ہے اگر ہم ڈویژن کو اس طرح دیکھیں جوڈیشری کی. میں بھی سارے جوڈیشری کے ساتھ جائیں, ٹھیک ہے, تو اس میں وہ پھر اپنی مرضی سے کریں گے چیزیں, میں بھی گڈ کریں, اچھا کریں, بہتر کریں, اچھا بھی ہو سکتا ہے, لیکن گورنمنٹ کے ہاتھ میں ساری چیز گورنمنٹ کے ہاتھ میں. ٹرائیکاٹمی آف پاور کا مسئلہ آتا ہے کیونکہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کمپرومائز ہو رہی ہے اس پورے سسٹم سے. اچھا, یہ فیصل چوئی صاحب آپ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا لیکن اب دوبارہ بحال ہو گیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر فیصل چوئی صاحب جاتے ہیں سینٹ سے, تو یہ منظور ہو گئی جی 26ویں آئینی ترمیم مکمل طور پر 27 شکوار جو ہے وہ منظوری ہو چکی ہوئی ہے. فیصل چوئی صاحب, آپ اگر اس کو لے کے جاتے ہیں تو کن پوائنٹس پہ آپ اس کو چیلنج کریں گے؟ لیٹس اسیوم کہ یو آر ٹیکنگ دس کیس ٹو سپریم کورٹ, اور اس وقت وہ آئینی ایک بینچ بن چکا ہوگا اور وہاں آپ کی اپیل لگ جاتی ہے. I don't waste my petitions before the frivolous benches, which is made concocted by the government for their own favor. بالکل آپ خالد ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جوڈیشل انڈیپینڈنس جو ہے وہ ٹیک اوے کر لی ہے. اس سے پہلے میں جو یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا یہ بتائیں کہ کس پارٹی کا میں پرسن رہا ہوں اور میں کس پارٹی میں رہا ہوں, یہ بھی ذرا بتا دیں. نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے غلط بیانی کرنا کوئی مطلب شیوا بن گیا ہے لوگوں کا, کہ میں تو کسی پولیٹیکل پارٹی کا آفس ہولڈر آج تک رہا ہی نہیں. ریکارڈ اپنا درست کریں, اور کسی کی جب گفتگو کرتے ہیں تو پھر اگر آپ فیملی وائز کرنی ہے تو پھر میں بھی کر لوں گا. میں بھی یہ سوال پوچھ سکتا ہوں کہ پھر کوئی جو جج بناتا ہو پھر کنفرم کیوں نہیں ہوا, اس کی ریزن کیا تھی. تو بہرحال میں ذاتیات پہ نہیں جانا چاہتا. تو بات یہ ہے کہ اس چیز کو جو یہ آپ پرزیوم کروا رہے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسمبلی کا جو مینڈیٹ ہے
आर्टिकल 40 ये फॉर्म 47 का ये मैंडेट लेके आए के बैठे हुए हैं। इनका क्या मैंडेट था कि ये आइन में तरमीम करें? ये तो पूरे पाकिस्तान बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन अब वी आर इन अ टाइम वेयर ये हो चुका हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेट्स सपोज सर देखिए, इस मुल्क में LFOs भी, मार्शल लॉज भी, ये भी वैलिडेट हुए हैं। क्या आज तक तारीख ने उनको तस्लीम किया है? क्या आप मार्शल लॉ जो हैं वो, आपको पता है कि मार्शल लॉ जो हैं वो ये सुप्रीम कोर्ट ने बैठ के स्टैंप किए हैं, ठीक है जी, और उसके बाद जो है पार्लियामेंट ने उनको जो है वो वैलिडेट किया। क्या आज तक उन मार्शल लॉ की जो सियासी हैसियत है उसको जो है अब या कानूनी एवं हैसियत है कोई तस्लीम करता है? ज़ाहिर नहीं करता। बात यह है कि ये चीजें करने के लिए जो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है वो इस हुकूमत के पास नहीं थी। जो एक निज़ाम है जो 3 पिलर्स पे खड़ा होता है, ठीक है, उन पिलर्स के ऊपर अदलिया 1 है, मकनना 2 है और इंतजामिया 3 है। इस बार तो एग्जेक्टिव जो है, आपको लगता है फैसल चॉइस साहब के विद इन जुडिशरी से भी इसके खिलाफ आवाज निकलेगी? डू यू सी दैट हैपनिंग इन फ्यूचर? ओहो, तो जुडिशरी में से आवाज कहाँ से निकलनी है? जुडिशरी अगर इस काबिल होती तो जुडिशरी कुछ करती। जुडिशरी ने तो पूरे पाकिस्तान के वकील उनके लिए खड़े हो गए, पूरे पाकिस्तान के सियासतदान उनके लिए खड़े हो गए, नहीं हुए तो अपने लिए जजेस खड़े नहीं हुए। तो बात यह है कि ये जजेस जो हैं ये, और अकेले 8 जजेस के फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मजाक बना गया, इसमें इम्प्लीमेंट नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, और इलेक्शन कमीशन की जो है उसको ये सेविंग दे दी कि जब तक नया इलेक्शन कमिश्नर नहीं आएगा तो इस तरह का जो एक सेटअप है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा एलिगेशंस हैं, जिस पर बहुत ज्यादा एतराजात हैं, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन जो है वो कंटिन्यू करेगा। ना हुकूमत और अपोजिशन आपस में मामला तय करेंगे, और ना ये सारी जो एक है ना, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रॉड। फैसल चॉइस साहब 8 जजेस ने अभी दोबारा एक्सप्लेनेशन दी, क्लैरिफिकेशन दी, और बड़े सख्त अल्फाज में, और इलेक्शन कमीशन को अगेन कहा गया कि जी आप जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, हमारे ऑर्डर को इंप्लीमेंट किया जाए। इलेक्शन कमीशन, अब हुकूमत या पार्लियामेंट जो है वो अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है इलेक्शन कमीशन पर, उधर से सुप्रीम कोर्ट ने भी सैंडविच बनाया हुआ है इलेक्शन कमीशन को। तो डू यू सी आने वाले दिनों में, 25 तो अभी दूर है, कि ये कंटेम्प्ट लग सकती है कल परसों तरसों जब भी, क्योंकि अब तो फाइनल एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस आईनी बेंचेस के नहीं सरबराह होंगे वो तो ग्लोरिफाइड सेशन जजेस हैं। अगर ये इनसे आपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ले लेनी है तो मेरी जान नहीं है, तो फिर वही हो गया ना, जिस तरह के सेशन जज या सिविल जज है या मजिस्ट्रेट है, बैठ के पीले सुनेंगे, और उसके अलावा वो क्या कर सकते हैं? अच्छा, मतलब फ्रॉम द वेरी मिनट ये पास होती हैं तो इट स्टैंड्स इम्प्लीमेंटेड। सर जब ये सदर ने रात को सदर को सोने देंगे, वो बीमार आदमी है, उसको उन्होंने दवाई लगा के जगाते रहना कि खबरदार तू सोया जब तक उस बिल के ऊपर से अभी उनको सुला दिया होगा, जब मंजूर हो जाएंगे फिर उठा के उनसे स्टैंप करवा लेंगे, दस्तखत करके फिर सो जा बेशक। ओके, ये तो इस तरह की जो सिलसिला है, ये तो आप देखें ना कि ये जो मामला हुआ है इसमें मेलो डाउन काफी किया है। जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है वो नहीं आई, उसमें भी अपना बहुत सारे सीनियर लेकर लोग बैठे हुए थे। सही, बिल्कुल सही। पाशा साहब, मिलिट्री कोर्ट्स नहीं बने, आर्टिकल 8 का वो नहीं बना, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो एक वारदात डालनी जा रही थी, बहुत सारी चीजें नहीं हुई हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी भी गलत हैं। जुडिशियल इंडिपेंडेंस को तोड़ा दिया इन्होंने। सही। हसन रजा पाशा साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? तो फिर राव खालिद साहब कह रहे हैं एक चीज शायद और भी है, तो इसका मतलब कि जिस वक्त जिस तरह ही ये पास हो जाती है तो इलेक्शन कमीशन जो है वो कंफर्ट जोन में चला जाएगा। देखिए, ये इस तरह नहीं कंफर्ट जोन में चला जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 189 मौजूद है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जब तक वो 8 मेंबर्स जज की जजमेंट मौजूद है उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसने करनी है। जहां तक ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सेशन जज हो जाएगी, ये भी इंतहाई गलत बात है। मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ आउटराइटली, क्योंकि जो केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास हैं उन्होंने वही सुनने हैं, और वो केसेस, मोस्ट ऑफ द केसेस सेशन जजेस से होके वहां तक आते हैं। पाशा साहब, मुझे एक मुख्तसर सी ब्रेक लेनी है, इस पर मजीद भी बात करते हैं। नाज़रीन, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। राव खालिद साहब, मौलाना फजल रहमान साहब तो खुशखबरियाँ सुना रहे थे कि ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे। फिर दूसरा अभी जो हसन रज़ा पाशा साहब कह रहे हैं कि 189 स्टिल स्टैंड्स एज इट इज़, तो वो क्लाउड्स में है अभी, इट्स अंडर द डार्क क्लाउड्स इलेक्शन कमीशन। दोनों इश्यूज बड़े इंटरेस्टिंग है। मैंने 189 की बात मैंने शुरू में की थी कि 199 जब एग्जिस्ट करता है तो बाकी आप चेंजेस कर लें कि ये नहीं करेंगे तो वो नहीं करेंगे, तो कंप्लीट जस्टिस पे जब आप जाएंगे और इम्प्लीमेंटेशन पे जब आप जाएंगे तो वो करना पड़ेगा। लेकिन इसमें इन्होंने जो चेंजेस किए हैं वो एक तरह से रिट्रोस्पेक्टिव हैं, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास सारे केसेस जिनमें कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैं वो उनके पास इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाएंगे इसके पास होते ही, तो ये सीटों वाला केस भी उधर चला जाएगा। और बेंच बनाना है जुडिशल कमीशन ने, उसमें अपनी मर्जी के जज बिठाएंगे और करके तो उसमें उसको डील कर लेंगे। किस तरह से करते हैं आप चीफ जस्टिस कौन बनते हैं उस पर बड़ा डिपेंड करता है। अच्छा, एक बात बता दें, यहीं पे एक बात ऐड करते हैं कि जब अगर उनको रिजर्व सीट्स उनको मिल जाती हैं तो 2/3 मेजॉरिटी उनकी पक्की हो जाती है। किनकी? गवर्नमेंट की? नहीं, गवर्नमेंट की नहीं होती, फिर भी नहीं स्टिल उनके अभी सारे मिला के उनके अभी भी 11 बंदे कम है तकरीबन, तो नज़दीक पहुंच जाते हैं। लेकिन रिजर्व सीट्स जब मिल जाएंगी तो फिर तो 2/3 मेजॉरिटी का फायदा तो तब होगा ना। मैं एक और बात कर दूं, भुट्टो साहब की बात कर दूंगा। जो चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट की बात है ना, उसमें उन्होंने क्या किया है, ये जो कमेटी है उसने चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 15 दिन पहले अपनी रिकमेंडेशंस देनी है, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस के लिए उन्होंने कहा है कि इस दफ़ा जो होगा उन्होंने 3 दिन पहले रिकमेंडेशंस देनी है। दैट मीन्स 21 इज़ द डेडलाइन। आज पास होगा, कल कमेटी बनेगी, कल वो रिकमेंडेशन दे देगी, ठीक है। इसलिए ये चीज़ तो डिलिब्रेशंस होनी है, वो कुछ कोई डिलिब्रेशन दिन है ऐसी होनी है। सुबह कमेटी बननी है, शाम को उन्होंने नाम दे देना है और वो प्राइम मिनिस्टर को भिजवा देना है, प्राइम मिनिस्टर को भिजवा देना है कि ये इन तीनों में से ये बना दें, ठीक है। ये उसमें लिखा, उन्होंने सारा इलाज किया हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये पर्सन स्पेसिफिक है और डिसीजन स्पेसिफिक है। एक चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का लगाना है, दूसरा रिजर्व सीट वाला डिसीजन जो है ना मौलाना उसको को चेंज करना है। जराए तो कहते हैं कि मौलाना साहब को गारंटी दी गई है कि ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह 3 में से जस्टिस मंसूर, मैंने सुना पीपल्स पार्टी को भी कोई ऐसा कोई एतराज नहीं है, सीनियर मोस्ट जाएंगे ना, ठीक है। मंसूर अली शाह साहब और याहिया अफरीदी, ये 2 जज है जिन पे मेरा ख्याल है किसी जमात को एतराज़ नहीं होगा। जस्टिस मुनीब पे आके मसला बनता है। अब जब जस्टिस मंसूर अपॉइंट हो जाएंगे, 3 साल पूरे होंगे आगे जस्टिस, लेकिन पीएमएलएन को शायद जस्टिस मंसूर अली शाह क्वालिफाई कर रहे हैं। अब 3 साल बाद क्या होगा? अब वो कहता दूल्हा कौन है मुझे बताइए। 100 बरस का पल की खबर नहीं दूल्हा कौन है? मौलाना साहब हैं, बिलावल साहब हैं या शहबाज शरीफ साहब हैं? बिलावल साहब है, क्योंकि उनको सेरा बांधना है। अब देखो बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टरशिप का सेरा बनता है या उनकी शादी होती है, उस सेरा बनता है, दोनों में से कौन सा सेरा उनके साथ? फैसल चौधरी साहब, आपको क्या लगता है? सर जी बताएं, ये जो क्वेश्चन था मेरा कि इलेक्शन कमीशन के पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, राव साहब का ख्याल है कि बस आप समझें कि वो फैसला भी बदल जाएगा। देखिए, ये जो फ्रॉड का पहला आज मरहला मुकम्मल हुआ है, उसमें ये है कि ये पैनल बना के तो ये रिजर्व सीटें जो हैं ये बंदर बांट की जाएं, जैसा से पहले फॉर्म 47 है। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि आप क्या उम्मीद लगाते हैं। मंसूर शाह साहब बने ना बने उनकी किस्मत है, वो कोई मंसूर शाह साहब बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना बने तो बहुत सारे मंसूर शाह साहब हो गए हैं। ये कोई ऐसी मसला नहीं है कि आप पर्सन स्पेसिफिक बात करें। मंसूर अली शाह साहब ने अदलिया को कमजोर करने में अपना एक रोल तो अदा किया, जिसकी वजह से आज वो फिर ये सारे मामले उनके सामने भी आए और वो भुगत भी रहे हैं। तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन इशू ये है कि ये रिजर्व सीटों का जब आपके पास पूरी पावर थी सुप्रीम कोर्ट के पास, तब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला इम्प्लीमेंट नहीं करा सकी। तो अब जब ये उनकी हैसियत जो है वो एक सेशन जज से नीचे आ जाएगी तो फिर वो उसमें क्या होगा? तो ये फैसलों पे अमल दरामद या ये वो चीजें, देखिए ये मामला जो है ना ये सारे हैं पॉलिटिकल। फैसल चौधरी साहब, इतनी मायूसी क्यों है आपको नजर आ रही? नहीं, आपको इसमें खुशी की बात कैसे लगती है, मुझे ये बताएं। हो सकता है कि कुछ जो आज गलत हो रहा है उसमें से कुछ अच्छा निकल आए? नहीं, क्या अच्छा निकलेगा? हो सकता है ना कुछ जजेस खड़े हो जाएं, वो कहें कि जनाब बस ये, तो वो क्या करेंगे खड़े होके जब उनके पास इख्तियार ही नहीं है? वैसे पीटीआई अपना मुसवदा क्यों नहीं लेके गई? आप उनको लीगली एड करते हैं? पीटीआई को तो बिल्कुल उन्होंने ठीक किया ना। पीटीआई इस चीज को मानती है, इस हुकूमत को मानती है, ना ही इनके मैंडेट को तस्लीम करती है। तो पीटीआई क्यों इसके पास रहेगी? मौलाना के साथ वो एंगेज रहे हैं, वहां पे एंगेज रह के उन्होंने
وہ پاشا معاملہ صاحب۔ کیا ہے، بالکل اس طرح کی صحیح۔ بات۔ صحیح۔ حسن رضا پاشا صاحب، پوسٹ سیناریو لائک یہ ترامیم منظور ہو گئیں، سب کچھ ہو گیا، آپ کا کیا خیال ہے کہ جس طرح چوئی صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور راؤ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، فوری طور پر کمیٹی بنے گی اور پھر نام بھی آ جائیں گے اور وہ پھر جو ہے ایک آئینی بینچ بھی بن جائے گا اور پھر یہ جو فیصلہ ہے 12 جولائی والا وہ بھی ختم ہو جائے گا؟ ضمیر صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو اتنی وہ سرعت کے ساتھ ابھی دیکھیں رات کا ٹائم ہو رہا ہے، ابھی قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی سپیس ملے گی کسی کو یا سپیس دینا چاہیں گے؟ اتنی ساری ایکٹک ایفرٹس کے بعد 3 دن کے اندر اندر کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلے منٹ میں فیصلہ نہیں کرنا۔ صحیح۔ اس کمیٹی نے 3 دن کے اندر اندر فیصلہ کرنا ہے۔ وہ 3 دن سٹارٹ جب ہوں گے پہلا دن، تو اس کے پہلے 5 فیصلہ کر کے کر سکتے، یعنی ناٹ لیٹر دین 3 days۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو کام ہو جانا ہے، یہ جس کے لیے جو ساری بساط بچھائی گئی ہے وہ تو ہو جانا ہے۔ اب جہاں تک پی ٹی آئی کے دوستوں کا تعلق ہے، دیکھیں وہ کمیٹیز میں بھی شرکت کرتے ہیں، پوائنٹ آف آرڈر بھی اٹھاتے ہیں، طریقے استحقاق بھی پیش کرتے ہیں، اور اس پارلیمنٹ میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے تمام پرکس اینڈ پریویلیجز کو انجوائے کر رہے ہیں۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ چونکہ اس پارلیمان کو مانتے نہیں ہیں، 47 کی یہ پیداوار ہے، لہٰذا اس میں تو وہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جمہوری حوالے سے دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کو یا تو ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا، اور اگر نہیں تو پھر اپنا ووٹ اس کے اگینسٹ کاسٹ کرنا چاہیے تھا، اپنا تاریخ میں ایک نام لکھوانے کے لیے، تاریخی کردار ادا کرنے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے یہ مس کیا ہے، یا وہ اس میں ووٹنگ کرتے، کیونکہ ووٹنگ نہ کرنے کی جو وجوہات ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ فارم 47 والی ہے۔ نہیں، ووٹنگ سینٹ کی میں تو ووٹنگ وجوہات ہوئی ہے یہ جی، نہیں کاؤنٹنگ ہے۔ بھی ہوئی ہے سینٹ میں، تو مطلب باقاعدہ 65 کنٹینیوسلی ان کے پاس نمبر رہا، اور جس میں 23 سینیٹرز پی ایم پیپلز پارٹی کے، ہاں وہ 4-1 نہیں، دے واکڈ آؤٹ، وہ تو بیٹھے نہیں۔ پھر پی ٹی آئی کے ووٹ نہ دینے کی بات کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کے ووٹ دینے کی نہ بات کر رہا ہوں، یہ غلط کیا ہے۔ ان کو اگینسٹ جانا چاہیے تھا، اگینسٹ ووٹ پول کرنا چاہیے تھا، اگر سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی ترامیم ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح۔ پوسٹ سینیریو مجھے تو 2 چیزوں پہ لگ رہا ہے۔ ایک تو سپریم کورٹ کس طرح سے لیتی ہے ساری چیز کو، کیونکہ ڈائریکٹ تو ان پہ پڑ رہی ہے، اور دوسرا وکلا، یہ 2 ہٹ ہو رہے ہیں اس سے بنیادی طور پہ۔ پی ٹی آئی بیچاری تو بیچ میں پس گئی نا اس کے دونوں طرف سے، تو یہ 2 کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں اس کے اوپر۔ اگر مولانا فضل الرحمان پہ اتنا نظر رکھی ہوئی تھی اور اتنا توکل کیا ہوا تھا، تو پھر کیوں نہیں چلے ان کے ساتھ پی ٹی آئی آخری دن؟ پی ٹی آئی آخری دم تک چلی ہے، ان کو جا کے انہوں نے بتایا ہے کہ جی ہم اتفاق کرتے ہیں، لیکن سم ہاؤ ہمارے ساتھ زیادتی بڑی ہو رہی ہے، تو ہم ووٹ نہیں کریں گے، اس لیے یہ انہوں نے جواز یہ دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جی امینڈمنٹس پسند نہیں ہے یا ناپسند ہے، لیکن انہوں نے کہا ووٹ نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بندے اغوا ہو گئے اور ہمارے لوگ جیلوں میں ہیں۔ تو آپ کا خیال ہے کہ پوسٹ سیناریو میں دیکھنا یہ ہوگا کہ عدالت اور وکلا کیا ریئیکٹ، عدالت اور وکلا کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں؟ آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔